إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وقال الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه أحمد. محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہے چھوٹے سمجھے جانے والے کچھ بڑے گناہ، کہ بظاہر وہ چھوٹے نظر آ رہے ہیں، ہم اور آپ سماج میں لوگ ان گناہوں کو انجام دے رہے ہیں بے خیالی میں، بغیر سمجھے اور معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ گناہ بڑے ہیں۔ ایسے گناہ زبان سے بھی کیے جاتے ہیں، اور زبان سے یعنی آدمی کوئی جملہ نکالتا ہے، ایک جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم پہنچ جاتا ہے۔ سوچئے ایک جملہ جو انسان کو جہنم پہنچا دے، کوئی چھوٹا گناہ تو نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ، کہ انسان اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ اٹھتا ہے، لا يلقي لها بالا، زبان سے اس نے کہہ دیا، اس نے سمجھا کوئی بڑی بات نہیں، لا يلقي لها بالا، کوئی فکر نہیں کیا کہ میری زبان سے کون سا ایسا جملہ نکل گیا، کون سا لفظ نکلا جو اللہ کی ناراضگی والا جملہ تھا، یہوی بہا فی جہنم، اس ایک جملے، اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت، ایک جملہ اس نے کہا، ایک بات اس نے کہی اور ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو ہم بھی بے خیالی میں، ناسمجھی میں ایسے کئی جملے اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتے ہیں جو انتہائی سنگین ہیں، جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں، حرام ہیں۔ ایسے کچھ جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے ہم کہتے کہتے اپنی زبان سے کہہ اٹھتے ہیں کہ میں اللہ اور تیری پناہ میں ہوں، میں اللہ اور تیری حفاظت میں ہوں، کہ اللہ اور تیری حفاظت میں ہوں۔ ہم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا، سامنے والا جس کے تعلق سے ہم کہہ رہے اس کو ہم نے اللہ کے قائم مقام کر دیا کہ اللہ بھی میری حفاظت کر رہا اور تو بھی میری حفاظت کر رہا۔ اللہ نے اس کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا اس کو، لیکن اصل محافظ، حفاظت کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو ہم نے اور کہ اللہ اور تم دونوں کو ایک ساتھ بنا دیا، ایک جیسا بنا دیا۔ ایسا ہی کہتے والے کہتے ہیں میرا بھروسہ اللہ پر اور تجھ پر ہے،
भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। हाँ, सबब अल्लाह किसको बनाता है, तुम्हारे काम बनाने, बिगड़ी बनाने वाला किसको बनाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सबब बनाता है, लेकिन भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। तो अल्लाह के बाद ही किसी पर भरोसा किया जाएगा, वरना साथ में भरोसा नहीं होगा कि अल्लाह पर भी भरोसा है और अपने काम पर भी भरोसा है, अपनी दुकान पर भी भरोसा है, अपने दोस्त पर भी भरोसा है, ये दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही आदमी कह बैठता है कि अल्लाह की तरफ से और तुम्हारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से इंसान को किसी की तरफ से फायदा मिला तो इंसान कहता है कि अल्लाह की तरफ से और तुम्हारी तरफ से। दर हकीकत नफा व नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह ही देने वाला है सब कुछ, लेकिन इंसान सामने वाले को अगर शामिल करना चाहता है तो दोनों को एक साथ नहीं कि अल्लाह और तुम्हारी नहीं, अल्लाह के बाद उसका नंबर है, साथ में किसी तौर पर नंबर नहीं है। तो ना हम अल्लाह के साथ कर सकते हैं, ना अल्लाह के मुकाबिल कर सकते हैं, ना शरीक कर सकते हैं कि वो बंदा अल्लाह के साथ शरीक है हमारे इस अमल में, इस फायदा पहुंचाने में। ऐसे ही लोग कहते हैं कि मेरा अल्लाह के सिवा और तुम्हारे सिवा कोई मददगार नहीं, कि अल्लाह के सिवा और तुम्हारे सिवा, अल्लाह के अलावा और कोई मददगार है ही नहीं। दर हकीकत अल्लाह किसको सबब बना दे ये अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हम सामने वाले को अल्लाह के मुकाबिल, अल्लाह के बराबर कर दे रहे हैं कि जैसे अल्लाह मेरा मददगार ऐसे ही तुम मददगार हो, तुम भी मदद कर रहे हो। ऐसे ही आदमी कहता है कि अगर अल्लाह और फुला शख्स नहीं होता तो मुझे ये हो जाता, मेरा ये नुकसान होता। तो यहां पर भी हम जो है सामने वाले को, मखलूक को खालिक के बराबर कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जुमले कहते हुए हमें गौर करना चाहिए कि हम अगर किसी मखलूक को उस अमल में शामिल कर रहे हैं जो अल्लाह के लिए है तो हम कैसा जुमला इस्तेमाल करें। हम अगर लफ्ज़े और इस्तेमाल करके कर रहे हैं तो फिर ये शिरकिया जुमला हो जाता है। शिरकिया हमें कहना है अगर इस तरीके से कि बंदे की मदद शामिल है, अल्लाह ने उसको सबब बनाया, तो हम कहेंगे कि अल्लाह और फिर तुम, और नहीं कहेंगे फिर तुम, तुम्हारे बाद, यानी अल्लाह के बाद ही उसका नंबर आएगा, अल्लाह के साथ किसी तौर पर नहीं आ सकता है। तो जुमला बड़ा मामूली है, लेकिन नासमझी की बुनियाद पर यह गुनाह हो जाता है और यह शिर्क है कि हम उस मखलूक को खालिक के साथ, अल्लाह के साथ उस अमल में शरीक कर रहे हैं, अल्लाह वाले अमल में शरीक कर रहे हैं, ये शिर्क हो जाता है। ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है। इसी तरह हर वो जुमला जिसमें जमाने को, टाइम को, वक्त को बुरा कहा गया हो, ऐसा जुमला जबान से अदा करना हराम है। जैसे आदमी कह उठता बड़ा मनहूस वक्त चल रहा है, जमाना बड़ा खराब है, वाह जमाने की नाकामी, बर्बादी, जमाने को आदमी बुरा भला कहता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दारा, कि इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है। कैसे तकलीफ पहुंचाता है कि अल्लाह की तरफ ऐसी बात मंसूब कर रहा है जो अल्लाह की तरफ नहीं करना चाहिए। तो इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है, यसुब्बुद्दारा, जमाने को गाली देता है, वह अनद्दार, जमाने का मालिक मैं कहूं कि ये घर, ये इमारत जो बनी है ये अच्छी नहीं लग रही है, ये बहुत बुरी इमारत है, इसका नक्शा अच्छा नहीं है, ये इसकी बनावट अच्छी नहीं है, तो हम सिर्फ घर को नहीं, घर बनाने वाले या घर के इंजीनियर, नक्शा बनाने वाले को भी बुरा कह रहे हैं। इसलिए अगर हम जमाने को बुरा कह रहे हैं, टाइम को बुरा कह रहे हैं, वक्त को बुरा कह रहे हैं, तो वक्त तो अल्लाह मालिक है वक्त का। अल्लाह फरमाता बियदिल अम्र, मामला मेरे हाथ में, उकल्लिबुल लैल वन नहार, रातों दिन को मैं उलटता पलटता हूं। वक्त कैसा रहेगा, इसके अंदर क्या होगा, ये मैं करता हूं। तो अगर आप वक्त को बुरा कह रहे हैं, गोया वक्त के निजाम चलाने वाले को आप बुरा कह रहे हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा कह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी जुमला, कोई भी बात जिसमें जमाने को बुरा कहा जा रहा हो, जमाने के ताल्लुक से बेहुदगी की जा रही हो, जबान से अदा करना जायज नहीं है बल्कि हराम है। ऐसे ही एक वर्ड है अगर, जिसको इफ कहते हैं, अगर के साथ आप दुनियावी चीजों में अगर आप कहें कि अगर मैं मरीज को अस्पताल 15 मिनट पहले लेकर पहुंच जाता तो जिंदा बच जाता। मौत तो बराक है, ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद आएगी। तो आपके इस अगर का क्या फायदा हुआ कि 15 मिनट पहले पहुंचते तो बच जाता? नहीं बचता, उसका वक्त तो तय है। तो दुनियावी चीजों में अगर का लफ्ज इस्तेमाल करके हम तकदीर पर एतराज कर बैठते हैं।
تقدیر پر کی تقدیر میں تو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, مقرر ہے ساری چیزیں. تو اگر کہہ کے ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں, اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ فلا تقل لو, اگر نہ کہو, فإن لو تفتح عمل الشیطان, کیونکہ اگر یہ جو کہا جاتا ہے یہ شیطان کا دروازہ, شیطان کا عمل کھولتا. آدمی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے, تقدیر پر رضامندی اس کی کم ہو جاتی ہے, اور عقیدے کی اس بحث کے اندر اس معاملے میں وہ کمزور ہو جاتا ہے اور معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے. تو ایسے الفاظ کہنے سے بھی منع کیے گئے. تو اس طرح کے جملے, اس طرح کی باتیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں, یہ گناہ ہے, شرک تک پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے آدمی کو اپنی زبان سے ادا کرنے والے جملوں پر متنبہ رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کوئی جملہ تو نہیں نکلنا. یا حبیبی فی جہنم, جس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جا سکتا ہے. ایسے ہی گناہ, انسان ایسے گناہ کرتا ہے, خیال نہیں اس کو, یہ گناہ بڑے بڑے, شرک ہے, یہ معمولی نہیں ہے, شرک سب سے بڑا گناہ. ایسے ہی گناہ جن کو انسان کر بیٹھتا ہے اور خیال نہیں کرتا ہے کہ نماز میں سکون و اطمینان نہ ہونا. جس طریقے سے سجدہ نماز کا ایک رکن ہے, رکوع نماز کا ایک رکن ہے, ایسے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے. بخاری کے اندر ہے کہ ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لوٹایا کہ جاؤ نماز اب دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہے تھے. اور حدیث کے اندر کہا گیا نماز چور, جو جلدی جلدی پڑھتا ہے نماز, وہ نماز چور ہے. جس طرح لوگ چوریاں کرتے ہیں, وہ نماز میں چوری کر رہا کہ کوا جس طریقے سے اپنے کھانے کی چیز میں چونچ مارتا فوراً اٹھا لیتا. تو نماز اس طریقے سے پڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا, ورنہ ایسی نماز منہ پر مار دی جائے, کوئی فائدہ نہ ہوگا ایسی نماز کا. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجدے میں پیٹھ برابر نہیں کرتے ہیں, رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی نہیں کیے کہ سجدے میں گر گئے, ایک سجدے سے اٹھنے کے دوسرے سجدے میں گر گئے, دوران سجدہ جو بیٹھنا ہے اطمینان کے ساتھ دعائیں پڑھیں اس کا خیال نہیں ہے, دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں نماز کے تعلق سے ہو جاتی ہیں, ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بعض لوگ نماز میں بے مقصد حرکتیں کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے سجدے سے اٹھے اب پورا کپڑا ٹھیک کریں گے, اس کے بعد نیت باندھ کے کھڑے ہوں گے. چشمہ لگانے والوں کی عادت رہتی ہے بہت سارے لوگ کہ ہر رکعت میں چشمہ نکال کے زمین پر رکھیں گے, پھر اٹھیں گے تو چشمہ لگائیں گے. یا تو نکال کے پڑھ لیجیے, لگا کے پڑھ لیجیے. معمولی سی حرکت یہ معاف ہے نماز میں, لیکن زیادہ حرکت یہ آپ کی نماز کو فاسد خراب کر دیتی. اب ہم کسی خاص بندے پر تو حکم نہیں لگائیں گے کہ تمہاری نماز خراب ہو گئی, تم نے زیادہ حرکت کی, لیکن اللہ رب العالمین تو کرنے والا, کس کی ہوئی قبول, کس کی نہیں ہوئی, کس کی فاسد ہوئی, اللہ جانتا ہے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے کہ زیادہ حرکت کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے. بعض لوگ کیا بہت زیادہ کھجلاتے ہیں, بہت زیادہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, جیسے بعض لوگ کہا کہ وہ گھڑی بھی دیکھنے لگتے ہیں, نماز میں ہی گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور بعض لوگوں کی عادت, بہت لوگوں کی عادت رہتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اوپر کی طرف دیکھ, آسمان کی طرف ان کی نظر. پوری نماز میں ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے, سوائے تشہد میں انگلی پر نظر رہے گی. پوری نماز میں یہ نظر کا طریقہ ہے. لیکن بعض لوگوں کی عادت کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ نہیں. کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم, کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نمازوں میں آسمان کی طرف اٹھا کر رکھے ہیں. فاشتد قوله في ذلك, پھر اس سلسلے میں آپ انتہائی سخت ہو گئے, آپ نے سخت بات کی اور کہا لینتهن عن ذلك, لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں کہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھائے, اور لتختفن ابصارهم, یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی, ان کی نگاہیں چھین لی جائیں گی. اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. بخاری کی روایت ہے, ایسا نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ سوچیے کتنی شدید دھمکی دی گئی ہے. یہ کوئی معمولی گناہ پر تو دھمکی نہیں ملے, کوئی چھوٹا موٹا عمل تو نہیں ہے جس پر دھمکی دی جا رہی ہے. اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے یہ امام سے آگے بڑھ جانا. امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے کہ ہم رکوع میں جا چکے ہیں, امام رکوع سے اٹھ رہے کہ ہم اٹھ چکے ہیں, امام سجدے میں جا رہے کہ ہم سجدے میں جا چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے, سلام امام پھیر رہے ہیں کہ ہم پھیر کر بیٹھ چکے ہیں. امام سے پہلے کوئی عمل کر لینا یہ تو حرام ہے, جائز نہیں, نماز فاسد اور باطل ہوگی. اور شدید وعید دھمکی جو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار,
کہ کیا اس شخص کو ڈر نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ گدھے کا سر کیا معمولی دھمکی ہے؟ چھوٹے عمل پر، چھوٹے گناہ پر تو ایسی بات نہیں کہی جائے گی. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تاریخ میں یہ چیز ہو چکی ہے، یہ چیز ہو چکی ہے اس طریقے سے کہ ایسا کرنے والا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیا. تو کوئی انہونی چیز نہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے امام سے پہلے کوئی بھی ہم کرتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے، کر بیٹھتے، خیال نہیں کرتے. لیکن ہمیں اپنی ان عادتوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہماری نماز کو ضائع اور برباد نہ کر دے. کسی بھی طور پر ہم گنہگار نہ ہو جائیں کہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود گناہ مل رہا. ایسی چیزوں میں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہے وہ خطرناک، بدبودار چیز یا نشہ آور چیز کھا کر مسجد آنا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس طرح کی چیزیں، اور عین مسجد میں جانے کا وقت ہوتا تو کھا پی کر پہنچتے. آتے ہیں مسجد کے وضو خانے میں تھوک دیتے. بعض لوگ مسجد کے حمام ہی میں آ کر سگریٹ پی رہے ہیں. اس طرح کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر. تو یہ تو حرام چیز ہے. سوچئے، اللہ مسلم کی روایت ہے من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا، کہ جو پیاز، لہسن، کراث ایک سبزی ہے بدبودار، یہ چیزیں کھا کر آئے مسجد بدبو والی، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے. جو چیزیں حلال ہیں اور وقتی طور پہ ان میں بو ہے، ان چیزوں کو کھا کر مسجد آنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو سوچئے جو چیزیں سرے سے حرام ہیں، بیڑی، تمباکو، سگریٹ، ان کو کھا کر مسجد آنا، یہ تو ڈبل جرم ہو گیا. ایک تو حرام چیز، پھر مسجد آنا، اس حرام چیز کو، بدبودار چیز کو مسجد میں لے کر آنا، یہ تو ڈبل جرم ہو گیا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِنْهُ يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ تکلیف محسوس کریں گے. اگر بدبودار انسان آپ کے پڑوس میں کھڑا ہو جائے آپ کو تکلیف ہوگی، چاہے نماز کی حالت میں ہو. تو جس طریقے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو گرچہ عمل معمولی لگ رہا ہے لیکن ہے خطرناک. اس کی وجہ سے آدمی اپنے اجر و ثواب کو ضائع برباد کر دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسی ہی چیز جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لباس کو، پینٹ، پاجامہ، لنگی، جو کچھ بھی ہے اس کو ٹخنے کے نیچے رکھنا. آدمی خیال ہی نہیں کر رہا. یہ خاص مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہ ان کو تو ٹخنے کے نیچے رکھنا ہے. مردوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے ان کو اپنے کپڑے. لیکن آدمی خیال نہیں، یا تو بد خیالی میں، بے خیالی میں ایسا کر رہا ہے، یا پھر مطلب عادتاً جو بھی کہہ لیں اس کو. جبکہ یہ کتنا خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، کہ ازار کا جو حصہ ٹخنے کے نیچے ہے وہ جہنم میں، پیر کا وہ حصہ جہنم کے اندر جائے. اور بخاری کی روایت ہے لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہ جو شخص تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے، بعضوں کپڑے لمبے ہوتے ہیں، پاجامہ، پینٹ وغیرہ، اور اچھا خاصا زمین پہ لگا کے چل رہے ہیں، تو ایسے لا ينظر اللہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو تکبر کے ساتھ، اس روایت میں. اور دوسری روایت میں بغیر تکبر کا مطلق ذکر ہے کہ جو اپنے کپڑے کو گھسیٹتا اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں کرے. سوچے ایک مسلمان، سوچے دنیا میں، سوچے باپ اگر بیٹے سے بات نہ کرے، اس کو دیکھے نہ تو تکلیف نہیں ہوگی. تو باپ کی حیثیت ایک انسان کی زندگی میں یہ ہے، تو سوچے اللہ کی حیثیت سب سے بڑی. اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا تو انسان سوچے کس قدر وہ تکلیف برداشت کرے گا، کتنی تکلیف میں رہے گا انسان. تو اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں کرے. تو معمولی عمل ہے، معمولی چیز ہے، لیکن انسان بے خیالی میں اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہمارے سماج میں ایک بیماری، مرد اور عورت کا مشابہت. عورتیں مردوں کی طرح بننا چاہ رہی ہیں، چاہے لباس میں، چاہے رہن سہن میں، چاہے دوسری چیزوں میں، اور مرد عورتوں کی طرح بننا چاہ رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں جیسے یہ ٹخنے کا معاملہ، عورتوں کو حکم ہے کہ ٹخنے سے نیچے رکھیں، عورتیں ٹخنے کے اوپر رکھ رہی ہیں. مردوں کو حکم ہے ٹخنے کے اوپر رکھے، مرد ٹخنے کے نیچے رکھ رہے ہیں. حکم جو ہے شریعت کا الٹ دیا انہوں نے. تو ایسی کتنی چیزیں، بال وغیرہ دیگر چیزوں کے اندر مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح. اور یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسا نہ ہو تو ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کریں. ہم بچپن میں اپنے بچوں کو بچہ ہے، بچہ ہے، بچی ہے، بچی ہے کہہ کر پہناتے رہتے ہیں کچھ بھی چیزیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ آپ نے جب گلاس کو دودھ سے بھر دیا تو اس میں پانی کہاں سے ڈالیں گے؟ تو جب آپ نے کچے ذہن والوں میں وہ ساری برائیاں، وہ ساری عادتیں ڈال دی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو جب ذہن پختہ ہو جائے گا تو بدلنے کی کوشش کریں گے. پکے مٹکے پر مٹی نہیں چڑھتی ہے میرے بھائی.
पक्के मटके पर मिट्टी नहीं चढ़ती। फिर आदमी कहता बेटे बच्चे बात नहीं मान रहे, बच्चे नाफरमान है, आदत आपने डाली। अल्लाह के रसूल फरमाते लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिन अर्रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिन निसा बिर रिजाल। बुखारी वगैरह की रिवायत है। लानत बरसाई है अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लानत किसी छोटे गुनाह पर नहीं है, ये बड़े बड़े गुनाहों पर लानत बरसाई जाती है। और जब लानत की बात आई तो यहां कह दूं कि लानत बरसाना भी, जैसे कुरान और सुन्नत की दलीलों को आप देखेंगे तो ये बुराई औरतों में ज्यादा पाई जाती है कि वो लानत मलामत करती रहती है। औरतें लानत मलामत करती रहती है, ये अमल भी जायज नहीं है कि आप किसी को लानत करते रहे, मलामत करते रहे, ये अमल भी जायज नहीं है और औरतें इसमें ज्यादा मुब्तला है। ऐसी ही चीज जो आम है और जिसको लोग हल्का समझते हैं जबकि वो गुनाह बड़ा है, गैर महरम अजनबी औरतों को देखना। नजर पड़ जाए, नजर हटाने का हुक्म है, लेकिन आदमी देखता ही रहे या इसी मकसद के तहत आदमी निकले कि चलो जरा देखा जाए, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म, खतरनाक जुर्म है। सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को भी मना किया और औरतों को भी मना किया, नजरें नीची रखने का हुक्म दिया। एक मौके से नाबीना साहबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं सामने से, उम्महातुल मोमिनीन बात मौजूद होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि पर्दा कर लीजिए। कहती हैं कि वो तो नाबीना है। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम तो नाबीना नहीं। सोचिए, नाबीना साहबी से पर्दा करने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहहरात को अपनी बीवियों को दे रहे हैं, तो सबसे पाक दामन। तो सोचिए आज के जमाने में कितनी पर्दे की जरूरत है, कितने एहतमाम की जरूरत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, फल आइनान जिनाहुमा अन्नज़र, आंखें, इन आंखों का जिना देखना है। और आदमी देखता है, जिना करता है इन आंखों से। तो आदमी अपने आप को बचाए, गुनाह छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान अगर समझे। ऐसी ही बगैर इजाजत लोगों के घरों में झांकना, जैसे चाल वाले घर जो होते हैं तो आदमी झांकता रहता है, या बिल्डिंग में ऊपर है तो अपनी खिड़की से नीचे के घरों में झांक रहा, ये जायज नहीं किसी तौर पर। बुखारी की रिवायत है कि अगर ऐसा कोई करता तो घर वाला आंख फोड़ दे, और आंख फोड़ने के बाद ना उसका कोई बदला है, ना दियत है, ना कोई जुर्म है, कुछ नहीं मिलने वाला। इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई जुर्म नहीं है, आंख फोड़ दे, गलती उसकी है, वो झांक क्यों रहा दूसरे के घरों के अंदर। ऐसे ही 8वीं चीज जिक्र करता चलूं कि अपने ही घर में फहाशी और बेहयाई को बर्दाश्त करना, बेहयाई को बर्दाश्त करना। जमाना बड़ा मॉडर्न हो गया, घर की लड़की का बॉयफ्रेंड आ रहा है घर में मुलाकात करने, घर की लड़की के कॉलेज दोस्त आ रहे हैं मुलाकात करने, या दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं और घर की औरतें बैठ के बातें कर रही, या दामाद साहब आए हुए घर के और सालियां बैठ के उनको जो है एंटरटेन कर रही है। ये बेहयाई है, बेहयाई है, फहाशी है, जिसको घर का मर्द, घर का सरपरस्त बर्दाश्त कर रहा है। और यह ऐसा शख्स है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दी, उन तीनों में तीसरा वद्दयूसुल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अल-ख़बस, ऐसा बेहया इंसान जो अपने घर के अंदर फहाशी को बर्दाश्त करता है, घर में ऐसी चीजें लाकर फराहम करता है, ऐसे लिबास देता है, ऐसे लिटरेचर, टीवी, इंटरनेट, या इस तरह की चीजें जिनसे भी फहाशी फैलती है। मुजरिम है वो, कोई मामूली गुनाह नहीं, सख्त धमकियां दी गई हैं ऐसी चीजों पर। ऐसी ही 9वीं चीज, बगैर जरूरत लोगों से मांगना, उनके पैसे मांगना, माल मांगना। जैसे आदमी झूठे कागजात बना के बीमारी के बहाने, शादी के बहाने लोगों से, जरूरतमंद है, लोगों से मांग रहा अपनी जरूरत, ये जायज है। लेकिन बगैर जरूरत के सिर्फ माल जमा करने की खातिर लोगों के सामने हाथ फैलाना, तो ये बेहयाई, बेशर्मी है और सख्त अजाब की बात कही गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, मन सअलन नास अमवालहुम तकस्सुरन, कि जो लोगों से उनके मालों को ज्यादती के लिए, कि मेरे पास ज्यादा माल हो जाए, मांगता है, फइन्नमा यसअलु जमरन, दर हकीकत वो जहन्नम की आग मांगता है। जब जहन्नम की आग मांग रहा है, फलयस्तकिल और यस्तकसिर, तो चाहे वो कम ले या ज्यादा ले, कम लेगा तो जहन्नम की आग कम लेगा, ज्यादा लेगा तो जहन्नम की आग ज्यादा लेगा। अब उसके हक में वो जो लेना चाहे वो ले। ऐसी ही चीजों में से जिसको इंसान मामूली समझता है, पेशाब के छींटों से ना बचना। आदमी पेशाब इस तरीके से करे, ऐसे कपड़े पहन कर करे कि छींटे पड़े, ऐसी जगह करे कि छींटे पड़े, सफाई ना करे ढंग से, वो छींटे रह जाए, इस तरीके की चीजें। बुखारी की रिवायत है, सुना होगा आपने, इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान फी क़ब्रिहिमा, कि 2 शख्स कब्रों में अजाब दिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, वमा युअज़्ज़बान फी, कभी किसी बड़ी चीज की वजह से वो सजा अजाब से 2-4 नहीं है, बल्कि उनमें से एक शख्स चुगली करता था, एक की बुराई दूसरे को पहुंचाता, और दूसरा शख्स जो है वो ला यस्तंज़िहु मिनल बौल, पेशाब की छींटों से ही बचता था।
تو بظاہر نظر آنے والا عمل چھوٹا ہے، لیکن اس چھوٹے عمل کو دیکھیے عذاب کتنا بڑا ہو رہا ہے کہ قبر کے اندر عذاب سے دوچار کیا جا رہا۔ تو بظاہر چھوٹا ہے لیکن حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا عمل ہے۔ ایسے ہی رشوت لینا دینا، رشوت لینا دینا، انسان اگر ایسے پوسٹ پر ہے جہاں پر یہ سب معاملہ ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچانا، چاہے لینے کا معاملہ ہو چاہے دینے کا معاملہ ہو۔ آدمی اس وقت کیا ہے کہ اپنے آپ کو مجبور بتلاتا ہے کہ میں مجبور ہوں، یہاں مجبوری ہے۔ آپ مجبور ہیں یا نہیں مجبور ہیں، آپ کی جو سچویشن ہے اس میں آپ کے لیے یہ مجبوری ہے یا نہیں، یا آپ علماء سے معلوم کریں اپنے اس مسئلے کو، تو سچویشن اس کو علماء کے سامنے رکھیے، حقیقت میں مجبوری ہے یا نہیں مجبوری، یہ علماء بتلائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آدمی تو اپنے خیال سے مجبوری کا بہانہ بنا کر سود کو بھی حرام حلال کر لے رہا ہے۔ آدمی کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ مجھ کو لینا ہے گورنمنٹ سے اور رشوت نہیں دوں گا تو کانٹریکٹ نہیں ملے گا۔ تو کس نے آپ کو کہا کانٹریکٹ لینے کے لیے؟ کس نے کہا کانٹریکٹ لے کر ہی آپ کمائی کیجئے؟ اللہ نے تو نہیں کہا کانٹریکٹ لے کر، اللہ نے کہا عبادت کرو، وہ تو کر نہیں رہے، لیکن کانٹریکٹ لے کے کمائی کرنا، بڑا آدمی بننا، یہ مجبوری نہیں، یہ مجبوری نہیں۔ نئی گاڑی لینی ہے تو لون سے لینا، کس نے کہا نئی گاڑی لینے کے لیے؟ مت لیجیے، سیکنڈ میں لیجیے۔ تو آدمی زبردستی کی مجبوری بنا کر اپنے آپ کو مجبور بنا رہا ہے، حقیقت میں مجبور نہیں۔ تو مجبوری کا کیا کرائٹیریا ہوگا، کب مجبوری کہی جائے گی، یہ آپ علماء کے سامنے اپنی سچویشن کو رکھیے، کیونکہ ہر ایک کی سچویشن الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے حالات الگ ہوتے ہیں، تب فیصلہ ہوگا کہ یہ مجبوری در حقیقت ہے یا نہیں، آپ یہاں پر رشوت دے سکتے ہیں یا نہیں، لے سکتے ہیں نہیں، لینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، لے دینے اور لینے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے۔ در حقیقت ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ کا فرما بردار بننا ہے، جیسے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ صحابہ کے سامنے جب بات آتی تو کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، و اطعنا، اور ہم اطاعت کر رہے ہیں، بغیر کسی چون چرا کے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، ایسا کیوں نہیں ہے ویسا کیوں نہیں، بغیر کسی چون چرا کے فوری طور پر اس کو عمل کرنا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تابعین ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، صحابی ہیں، تابعین ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشر، کہ تم لوگ آج کے زمانے میں ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہو، ایسے ایسے عمل کر رہے ہو جن کو تم اپنی نظروں میں بال برابر نہیں سمجھتے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ تو بال برابر نہیں، تو تم اپنی نظروں میں ان کو بال برابر نہیں سمجھتے ہو، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، حالانکہ ان چیزوں کو جن کو تم بال برابر نہیں سمجھتے ہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے، کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، اور تم ان کو بال برابر نہیں سمجھتے ہو۔ یہ چھوٹے گناہوں کی بات ہے، حقیقت میں جو چھوٹے گناہ تھے ان کے بارے میں صحابی کا یہ قول ہے، تو سوچیے جو بڑے گناہ ہے ان کے سلسلے میں صحابہ کا کیا طرز عمل رہا ہوگا۔ تو گرچہ یہ بظاہر چھوٹے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سارے گناہ حقیقت میں بڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے، صغائر اور کبائر سے محفوظ رکھے، توبہ استغفار کی توفیق دے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔